آلاء ربكما تكذبان۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر ہاشمی فرمان الہی میں آپ سبھی ناظرین کا استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 100 سے 117 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سنا۔ آج ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 118 سے 129 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سنیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ فرمان ہے کہ وہ اپنے مومن بندوں سے ان کی جان اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیا ہے، اور مومنوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، کیونکہ چاہے تمہارے وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالی جس بندے کو ہدایت دیتا ہے تو اسے کبھی گمراہی میں مبتلا نہیں کرتا۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی بتلایا جا رہا ہے کہ اللہ سے بار بار توبہ کرنے والے، حمد و ثنا بیان کرنے والے، اللہ کی خاطر روزہ رکھنے والے، رکوع و سجود کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے اور بدی سے روکنے والے، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، تو یہ ایسے مومن لوگ ہیں۔ ان کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مومنوں کے لیے خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے دنیا میں پرامن زندگی اور عزت والی زندگی ملے گی، اور آخرت میں تو ان کو جنت ہی ملے گی۔ اسی طریقے سے اور ایک جنگ تبوک کے بارے میں بتلایا گیا کہ بعض صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم عام کے بعد اس جنگ میں سستی و کاہلی دکھائے تشریف لانے کے لیے، تو اللہ سبحانہ و تعالی ایسے صحابہ اکرام پر 50 دن تک گرفت فرما دی اور ان پر مشقتیں اور تکلیفوں کو رکھ دیا، اور اس کے بعد انہیں معاف فرما دیا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو ناظرین محترم، اسی کے متعلق اور جانکاری حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورۃ التوبہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم۔ اور ان تینوں پر بھی جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود فراخی کے ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں بھی ان پر دوبھر ہو گئیں، تو انہوں نے جان لیا کہ خدا کے ہاتھ سے خود اس کے سوا کوئی پناہ نہیں۔ پھر اللہ نے ان پر مہربانی کی تاکہ توبہ کریں، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے اہل ایمان، اللہ سے ڈرتے رہو اور راست بازوں کے ساتھ رہو۔ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من
من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين। अहले मदीना को और जो उनके आसपास देहाती रहते हैं उनको शाया न था कि पैगंबर खुदा से पीछे रह जाएं और न ये कि अपनी जानों को उनकी जान से ज़्यादा अजीज़ रखें। ये इसलिए कि उन्हें अल्लाह की राह में तकलीफ़ पहुँचती है, प्यास की या मेहनत की या भूख की, या वो ऐसी जगह चलते हैं कि काफिरों को गुस्सा आए या दुश्मनों से कोई चीज़ लेते हैं, तो हर बात पर उनके लिए अमल नेक लिखा जाता है। कुछ शक नहीं कि अल्लाह नेकोकारों का अजर ज़ाया नहीं करता। तिलावत और तर्जमे का सिलसिला जारी रहेगा। हम यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। वक्फे के बाद दोबारा आप सबका खैर मकदम है। नाज़रीन मुहतरम, इल्म दीन का हासिल करना हर इंसान पर, मर्द हो या औरत हो, उस पर ज़रूरी है, फ़र्ज़ है, क्योंकि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तलबुल इल्मी फ़रीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन, यानी इल्म का हासिल करना हर मुसलमान, मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। क्योंकि जो लोग ईमान ले आए, इल्म दीन हासिल किए और इस इल्म के ज़रिए दूसरों को आमाल सालिहा की तरफ माइल किए और आमाल सय्यिआ से दूर करते रहे, तो यकीनन ऐसे लोग हर बस्ती, हर गांव और हर शहर में रहते हैं और इनका रहना भी निहायत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी वजह से लोग राह रास्त पर आ जाएंगे और जो गैर इस्लामी रविश हम में पाई जा रही है ये हमसे दूर हो सकती है। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे लोगों के मुतालिक ये इरशाद फरमाया कि मैं तक़वा इख्तियार करने वालों के साथ हूँ और उनकी ज़िंदगी में हमेशा कामयाबी व सरखुरी नसीब होती रहती है। तो आइए नाज़रीन, इसी के ताल्लुक़ से और मालूमात के लिए सुनते हैं सूरत-ए-तौबा की तिलावत और उसका तर्जमा। ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله
إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. और इसी तरह वो जो खर्च करते हैं थोड़ा या बहुत या कोई मैदान तय करते हैं तो यह सब कुछ उनके लिए आमाल सालिहा में लिख लिया जाता है ताकि खुदा उनको उनके आमाल का बहुत अच्छा बदला दे. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. और मोमिनों को ये भी ना चाहिए कि सब के सब निकल खड़े हों, सो ऐसा क्यों ना किया जाए कि उनकी हर बड़ी जमात में से एक छोटी जमात जाया करे ताकि बाकी मानदा लोग दीन की समझबूझ हासिल करते रहें और ताकि ये लोग अपनी उस कौम को जबकि वो उनके पास वापस आएं डराएं ताकि उनसे दीन की बातें सुनकर बुरे कामों से एहतियात रखें. ए ईमान वालो, उन कुफ्फार से लड़ो जो तुम्हारे आसपास रहते हैं और उनको तुम्हारे अंदर सख्ती पाना चाहिए और ये यकीन रखो कि अल्लाह ताला की इमदाद मुत्तकी लोगों के साथ है. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا
فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون۔ اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو بعض ان منافقین میں سے غربائے مسلمین سے بطور تمسخر کہتے ہیں کہ کہو اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان میں ترقی دی؟ سنو، جو لوگ ایماندار ہیں اس صورت نے ان کے تو ایمان میں ترقی دی ہے اور وہ اس ترقی کے ادراک سے خوش ہو رہے ہیں، اور جن کے دلوں میں نفاق کا آزار ہے اس صورت نے ان میں ان کی پہلی گندگی کے ساتھ اور نئی گندگی بڑھا دی اور وہ حالت کفر ہی میں مر گئے۔ سورۃ التوبہ کی تلاوت اور ترجمہ جاری رہے گا۔ ہم یہاں واپس ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی اپنے حبیب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تمہارے پاس تمہی میں سے ایک رسول تشریف لے کر آئے ہیں جو رحمت للعالمین ہے۔ اب ان کی شان یہ ہے کہ تمہارا مشقت میں پڑنا ان کو گراں گزرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ سے منہ پھیر لیتے ہیں تو ان سے یہ فرما دیجئے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور میں اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہیں کرتا ہوں، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں یقیناً وہی آدمی کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو آئیے ناظرین، اور معلومات کے لیے شامل ہو جاتے ہیں سورۃ التوبہ کی تلاوت اور اس کے ترجمے کے ساتھ۔ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ اور کیا ان کو نہیں دکھلائی دیتا کہ یہ لوگ ہر سال میں ایک بار یا دو بار کسی نہ کسی آفت میں پھنسے رہتے ہیں، مگر پھر بھی اپنی حرکت سے باز نہیں آتے اور نہ وہ کچھ سمجھتے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، جس سے آئندہ باز آنے کی امید ہو۔ اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں اور اشارے سے باتیں کرتے ہیں کہ تم کو کوئی مسلمان دیکھتا تو نہیں، پھر چل دیتے ہیں۔ یہ لوگ مجلس نبوی سے کیا پھرے، خدا تعالیٰ نے ان کا دل ایمان سے پھیر دیا ہے، اس وجہ سے کہ وہ محض بے سمجھ لوگ ہیں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ صدق اللہ العظیم۔ اے لوگو، تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس سے ہیں، جن کو تمہاری مضرت کی بات نہایت گراں گزرتی ہے،
جو تمہاری منفعت کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں. یہ حالت تو سب کے ساتھ ہے، بالخصوص ایمانداروں کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں. پھر اگر یہ روگردانی کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میرا کیا نقصان ہے کہ میرے لیے تو اللہ تعالی حافظ و ناصر کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور بڑے بھاری عرش کا مالک ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم تمام کو قرآن پاک کے احکامات پر بخوبی انداز میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. کل انشاءاللہ دوبارہ اسی وقت تلاوت اور اس کے ترجمے کے ساتھ حاضر رہیں گے. تب تک کے لیے ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں. اللہ حافظ.